بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اسم کی جو دو قسمیں ہیں۔ ہاں جی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ اسم کے خواص کون ہیں، خاصے کون ہیں، وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسم کے خاصے 11 ہیں غالباً، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اور فعل کے خاصے جو ہیں کتنے ہیں 10 ہم نے ذکر کیے تھے، بعض نے 8 ذکر کیے، اور حرف کے خاصے 2 تھے۔ آج ہم اسم کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم کی کئی تقسیم ہے، کہ اسم مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اسم معرب ہوگا، اسم مبنی ہوگا، اسم معرفہ ہوگا، اسم نکرہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم جو تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ کلمہ اسم جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک معرب، ایک مبنی، ٹھیک ہے نا۔ معرب کون سا صیغہ ہے؟ ہاں یہ بھی بتائیے نا، ساتھ ساتھ جلدی جلدی بتائی جائے۔ ہاں نہ معرب صیغہ کون سا ہے؟ میں صرف کی بات پوچھتا ہوں۔ ہاں مفعول، اسم مفعول نہیں، اسم مفعول ہے، اسم مفعول، یہ تو بات آپ نے بتا دی، لیکن کون سے باب کا اسم مفعول ہے؟ اب یہ بات آ گئی۔ ہاں زور سے بولے نا، شاد ہے یا تو پھر جب شاد نہیں ہے تو کیسے مفعول کا تفعیل کیسے ہوگا؟ اس کا وزن کیا ہے؟ زور سے مفعل۔ تو آپ دیکھو کہ مفعل کون سے، مفعلن جو ہے وہ کون سا باب ہے، کون سا صیغہ، کون سا باب ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسم مفعول ہے، میں نے بتایا تھا کہ میم ہے اور پیش ہے معرب مفعل، لیکن آپ کو باب فعل یاد ہے؟ پڑھو گا، اس کی گردان پڑھو۔ فضا کا مکرمون، اس کا وزن کیا ہے مکرمون کا؟ تو پھر کون سا صیغہ ہوا یہ؟ باب فعل کا، مفعول کا صیغہ واحد مذکر، کون سا؟ غائب۔ ہاں جی، باب صیغہ واحد مذکر غائب، اور باب کون سا ہے؟ باب فعل، اس کا اسم مفعول ہے۔ ہاں جی، افعل یفعل افعالا فهو مفعل وافعل یفعل افعالا فذاک مفعل، اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاک مکرم۔ تو معرب کون سا وزن ہے، کیا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ باب فعل کا، مفعول کا پہلا صیغہ، ٹھیک ہے نا۔ اور مبنی چلو اس پر غور کر لینا آپ، میں اسی پر سارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لگانا چاہتا۔ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، کون سی؟ معرب اور مبنی۔ معرب کیا ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ which word change؟ نہیں، کون سا ورڈ چینج ہوتا ہے؟ کون سا ورڈ چینج ہوتا ہے؟ معرب جو ہے نا، یہ ناو، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ ناو۔ ہاں ناو کی یاد رکھو کہ ناو کا جو کلمہ جو بھی ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا لاسٹ لیٹر جو ہے، لاسٹ لیٹر اس کو چینج ہونا ہوتا ہے۔ صرف میں آپ جو ہے نا اس کو چینج کرتے رہتے، جیسے یضربو ہے، تضربو ہے، ہاں جی، ضربنا ہے، یضربنا ہے، وہ درمیان میں چینج ہوتا ہے، کلمہ بنتے رہتے ہیں۔ ناو کا کیا آتا ہے کہ ناو کا آخری جو لفظ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، کہ مثلا زید ہے نا، کبھی زیدون آئے گا، کبھی زیدن آئے گا،
کبھی زیدن آئے گا، تو کون سا چینج ہو رہا ہے؟ لاسٹ۔ تو مورب کون سا ہوتا ہے؟ مورب وہ اسم ہے جس کا مختلف عامل آنے کے ساتھ، عامل کہتے ہیں جو اس کو چینج کرنے والا ہے، یعنی اگر جاء فعل آئے گا تو اگلا جو ہے نا زیدن، اس کا پیش آئے گا، یہ نہیں، وہ فاعل بنے گا۔ اور اگر رأیتو کا لفظ آئے گا، عامل آئے گا، فعل فاعل آئے گا، تو زیدن آگے کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا۔ تو زیدن کی 2 زبریں آئیں گی کہ مفعول بنے گا۔ اگر وہ جارہ یا مضاف الیہ بنے گا تو با عامل آئے گا تو مجرور بنے گا۔ تو مورب وہ ہوتا ہے، مورب وہ کلمہ ہے جو مختلف عامل آنے سے، عامل کا میں سمجھو کیا میں نے عامل کا کون سا ہوتا، عامل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس کو چینج کرنے والا لفظ ہو، یعنی اگر فعل آئے تو فاعل بنے گا آگے، اگر فعل فاعل آئے تو آگے مفعول بنے گا، اور اگر مضاف آئے تو آگے مضاف الیہ بنے گا۔ تو فاعل آئے گا تو مرفوع ہوگا، سمجھ آئی نا؟ مفعول، اگر فعل فاعل آئے گا تو آگے مفعول بنے گا، اور اگر مضاف آئے گا تو آگے مضاف الیہ بنے گا۔ تو یہ پیش جو آ رہی ہے، زبریں آ رہی ہیں، یہ زیریں آ رہی ہیں، تو یہ عامل کے مختلف آنے سے ایک ہی لفظ ہے جو کبھی مرفوع آ رہا ہے، کبھی منصوب آ رہا ہے، کہ مجرور آ رہا ہے۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ عامل مختلف آ رہا ہے، اور یہ جو اس پر چینجز آ رہی ہے، یہ کون سا کلمہ ہے کہ یہ کون سا اسم ہے؟ مورب۔ تو شعر جو میں نے بتایا تھا آپ کو، مورب آ باشد کہ گردد بار بار، مورب آ باشد، آپ اتنی تو فارسی سمجھتے ہو نا، مورب آ باشد، مورب وہ ہوتا ہے گردد جو پھرتا رہے بار بار ادھر ادھر، کبھی زبر آ جائے، کبھی پیش آ جائے، کبھی زیر آ جائے، یہ مطلب مورب آ باشد کہ گردد بار بار، مبنی آ باشد کہ ماند برقرار، مبنی آ باشد، مبنی وہ ہوتا ہے جو کہ ماند برقرار، جو رہے ایک ہی جگہ پر، جو مرضی ہو جائے وہ ایک ہی جگہ، جیسے ہا اولائے ہے، کیا ہے؟ ہا اولائے، یہ دیکھ رہے ہا اولائے ورڈ، اب دیکھو جاءنی ہا اولائے، رأیتو ہا اولائے، مررتو بے ہا اولائے۔ اب دیکھو ہا اولائے کا آخر کو چینج ہوا ہے، تو ہا اولائے کیا ہے؟ مبنی۔ تو اب سمجھ آئی نا؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقسیم جو اسمی ہے، اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک مورب، ایک مبنی۔ مورب وہ ہوتا ہے جو مختلف جو ہے نا عامل آنے سے اس کا آخر چینج ہوتا رہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو مرضی موسم ہو، یعنی جو مرضی ورڈ آئے، اس کا عامل آئے، اس کا آخر کبھی چینج نہ ہو۔ جی نا؟ اب میں بتاؤں کہ جو ہے نا جو چینج ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو زبر زیر پیش چینج ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ یہ کیا ہے؟ زبر کیا ہے؟ حرکت، اور زیر کیا ہے؟ حرکت، اور پیش کیا ہے؟ حرکت۔ تو یہ حرکت جو چینج ہو رہی ہے، ہاں جی، یہ حرکت چینج ہو رہی ہے، یہ اس کو کیا، اس حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ آرابا یوریبو اعرابن، اکرما یکرمو اکرامن فہو مکرمن، ہاں جی، آرابا یوریبو اعرابن، ہاں جی، یعنی اعراب، اعراب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ باب افعال کی مصدر ہے، اور اعراب کس کو کہتے ہیں؟ یہ اعراب کو، یہ زبر زیر پیش ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نام کیا ہے؟ اعراب۔ اعراب 2 قسم کے ہوتے ہیں، سنا؟ اعراب 2 قسم کے ہوتے ہیں، آگے آپ کو اس کی مثال آ جائے گی۔ یا تو اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت، سمجھے؟ اعراب بالحرکت کون سا ہے؟ زبر زیر پیش، یہ اعراب بالحرکت ہے۔ اور اعراب بالحرف کیا ہے؟ واو الف یا، کیا؟ واو الف یا، یعنی یہ جو ہے نا یہ ہر اعراب بالحرف ہوتا ہے، کہ جیسے آپ پڑھتے ہو نا
جو ہے اس میں ابو کا، ابا کا، ابی کا، واو الف یا، یہ اعراب بالحرف ہیں۔ تو اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ہاں جی، ایک اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ کیا کون کون سی؟ معرب اور مبنی۔ اور حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ اور اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اعراب بالحرکت کون کون سا ہے؟ زبر زیر پیش۔ اور اعراب بالحرف کون سا ہے؟ واو الف یا۔ اب جو ہے نا حالتیں کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ یعنی یا رفیع حالت ہوگی۔ رفیع حالت کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں، اچھا دوسرے میں آپ حرکت جو ہے نا ایک زبر زیر پیش میں نے بتایا نا، اس کو آپ عربی میں لے جاتے ہیں رفع، نصب، ضمہ۔ اس کو پتہ کہ رفع کیا ہے؟ ہاں، رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو۔ اور نصب کس کو؟ زبر کو۔ اور ضمہ پیش کو۔ تو جس پر رفع ہو وہ اس کی کیا ہے؟ رفیع حالت۔ جس پر پیش ہو، رفع ہو، وہ کیا حالت ہے؟ رفیع۔ اور جس پر نصب ہو، زبر ہو، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سی حالت ہے؟ نصبی۔ اور جس پر زیر ہو وہ کون سی حالت ہے؟ جری۔ رفع، نصب، جر، ایک یہ تقسیم ہے۔ رفع، نصب، جر۔ ایک ہے زبر، ایک ہے پیش، زبر اور زیر۔ اس کو ایسے کر کے جو ہے نا، یعنی عربی میں یہ جو نامیر میں ہے نا، انہوں نے پہلے مرفوعات لکھے، پھر منصوبات لکھے، پھر مجرورات لکھے۔ اس لیے میں یہ تقسیم کر رہا ہوں، رفع، نصب، جر۔ سمجھے؟ ایک یہ تقسیم ہو گئی، رفع، نصب، جر۔ ایک ہے ضمہ، فتح، کسرہ۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ایک ہے اس کا یعنی لفظ مرفوع، منصوب، مجرور، یعنی جس پر پیش آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کون سی حالت ہے؟ مرفوع۔ جس پر پیش آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے عربی میں۔ اور فارسی میں کیا کہیں گے؟ یا عربی میں مذموم۔ ہاں جی، جب ضمہ بولو گے تو حالت کون سی ہوگی؟ مذموم۔ رفع بولو گے تو حالت کون سی ہوگی؟ مرفوع۔ اور نصب بولو گے تو حالت کون سی ہوگی؟ منصوب۔ اور جو ہے نا اس کو فتح بولیں گے تو کل حالت کون سی ہوگی؟ مفتوح۔ اور جو ہے جر بولیں گے تو حالت کون سی ہوگی؟ مجرور۔ اور کسرہ بولیں گے تو حالت کون سی ہوگی؟ مکسور۔ اب سمجھ آ گئی نا؟ اب ایک ہے اعراب۔ اعراب کی سمجھ آئی کون سی ہے؟ یعنی زبر زیر پیش، یا، واو، الف، یا، یہ ہو گیا اعراب۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے جس پر وہ زبر زیر پیش واقع ہو رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محل اعراب۔ محل کہتے ہیں جگہ کو۔ محل کس کو کہتے ہیں؟ محل کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو۔ جس جگہ پر پیش آئی ہے وہ محل رفع ہے۔ اب زیدن جب آپ پڑھیں گے تو دال کیا ہے؟ محل رفع۔ یعنی پیش جس جگہ پر آئی ہے وہ اس کو کیا کہیں؟ یہ محل رفع ہے۔ ہاں جی۔ اور جس پر زبر آئی ہے، زیدن جب پڑھیں گے تو دال پر زبر ہے تو یہ ہے کہ یہ محل نصب ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور جس پر زیر آ رہی ہے، بزیدن جب آپ پڑھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ محل کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب ہم نے یہ سمجھا کہ اعراب اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ ہوتا ہے کہ مختلف، یہ یاد رکھیں میری تعریف، کہ معرب وہ ہوتا ہے کہ مختلف عامل آنے سے اس جو ہے نا معرب اسم کا آخر حرف بدلتا رہے۔ کبھی اس پر پیش آئے، کبھی اس پر زبر آئے، کبھی اس پر زیر آئے۔ اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو عامل مرضی آ جائے اس کے آخر میں کوئی فرق نہ پڑے، یہ مبنی ہو گیا۔ اب جو ہے نا دوسرا ہم نے بتایا تھا اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف۔
تو اعراب بالحرکت کون سا ہے اور اعراب بالحرف کون سا ہے؟ واو الف یا. یہ دونوں مثالیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھو جا کا معنی کیا ہے؟ ہاں آیا وہ، ہاں آیا. ضربہ کا کیا معنی ہے؟ مارا. ضربہ کا کیا معنی ہے؟ اکلا کیا معنی ہے؟ کیا ہے؟ کھایا. اس کے آگے جو ہے نا ضربہ جب زیدن آئے گا، ضربہ زیدن، اکلا زیدن، جاء زیدن، جب یہ آئے گا تو جاء کیا ہے؟ عامل. جاء کیا ہے؟ عامل. اور جو زیدن ہے وہ کیا ہے؟ معمول. یعنی عامل ہو گیا نا اسم فاعل، یعنی عمل دینے والا، عمل کرنے والا. اور جو ہے نا جو آیا ہے، جس پر وہ فعل واقع ہو رہا ہے، آنے والا، ہاں جی، وہ کون ہے؟ معمول ہے. ہاں جی معمول ہے. تو عامل اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو زبر وہ دے رہا ہے، پیش وہ دے رہا ہے، جزم وہ دے رہا ہے. اب جب آپ با حرف جا رہا ہے، جب یہ زید پر با آئے گا تو کیا پڑھیں گے؟ با آئے گا تو کیا پڑھیں گے؟ بزیدن. تو با کیا ہے؟ عامل. با کیا ہے؟ عامل. اور زیدن کیا ہے؟ معمول. تو یہ زیدن جو ہے، زیدن کو زیر کس نے دی؟ با نے، کہ با عامل ہے، زیدن معمول ہے. اسی طرح دیکھیں اب رأیتو، اکلتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے کھایا. اب یہ فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے. اب آگے کیا کھایا؟ خبزن. تو خبزن زبر کیوں آ رہی ہے؟ کہ وہ معمول ہے اور مفعول ہے. تو فعل فاعل کے آگے کیا ہوتا ہے؟ مفعول. تو رأیتو عامل ہے، فعل فاعل. رأیتو، اکلتو، کھایا میں نے، اکلتو یہ فعل فاعل ہے. اور خبزن کیا ہے؟ معمول ہے. اور اس کا عامل کون سا ہے؟ رأیتو عامل ہے. اس نے خبزن کو 2 زبریں دی، مفعول بنایا اس نے. اچھا جاءنی زیدن، جاءنی میرے پاس آیا، جاءنی زیدن. تو جاء فعل ہو گیا، جو ہے نا آگے نون وقائے کا اور یا ضمیر مفعول بن جائے گی. اور آگے زیدن جو ہے کون آیا؟ زید آیا. تو جاء کیا ہے؟ عامل. اور زیدن کیا ہے؟ معمول. تو اگر عامل آئے ایسا جو حرکت دینے والا ہے تو آگے حرکت آئے گی. اور اگر عامل آئے اور معمول آگے جو ہے وہ کبھی بالحرف ہوگا، یعنی اس کا جو ہے نا فاعل بالحرف ہوگا، مفعول بالحرف ہوگا، یا اور کبھی جو ہے نا ود یا ہوگا اور کبھی بالحرکت ہوگا. جیسے دونوں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. معرب کی مثال، جاءنی زیدن، جاءنی زیدن. تو یہ زیدن جو ہے اس پر جو اعراب آیا وہ کون سا ہے؟ نہیں، عامل کون سا؟ عامل تو جا ہے نا. جو زیدن ہے اس پر جو اعراب آیا ہے وہ کون سا اعراب ہے؟ اس کو عربی میں بولو نا. اعراب بالحرکت. کیا کون سا اعراب آیا ہے؟ اعراب بالحرکت آیا ہے. رأیتو زیدن، اکلتو خبزن، شربتو ماءن میں نے پانی پیا، میں نے روٹی کھائی، میں نے زید کو دیکھا. تو یہ جو ہے رأیتو یا اکلتو یا شربتو یہ عامل ہے نا. تو آگے زیدن جو ہے یہ کون سا اعراب اس پر؟ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت. آگے مررتو بزیدن، میں گزرا زید کے پاس، زید کے ساتھ میں گزرا. تو اب یہ جو ہے نا یہ با جو زیدن کو زیر دے رہا ہے یہ کون سا اعراب ہے؟ بالحرکت. کون سا اعراب؟ اب ہم نے آپ کو مثال دی اعراب بالحرکت کی مرفوع کی بھی، کہ زیدن جاءنی زیدن مرفوع ہے، ہاں جی فاعل بنانا. رأیتو زیدن یا اکلتو خبزن یہ اعراب بالحرکت ہے. اور کون سا ہے یہ کیا معمول کون سا ہے؟ مفعول. یہ ہم نے اعراب بالحرکت دیا اور یہ مفعول بنا، ٹھیک ہے نا. مررتو بزیدن میں گزرا زید کے ساتھ،
اب یہاں با عامل ہے اور زید معمول ہے، اور یہ کون سا اعراب بالحرکت مجرور جر کے ساتھ، یہ تو تھا یہ۔ اب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ اعراب بالحرف کی، جہاں زبر نہیں آ سکتی، صرف واو آئے گی یا الف آئے گی یا آئے گی، جس طرح جا آنی ابو کا، جا آنی کیا معنی جا آنی؟ آیا میرے پاس، آیا میرے پاس ابو کا تیرا باپ۔ تو یہ ابو جو ہے یہ کون سا اعراب ہے؟ بولے نا زور سے، یہ اعراب بالحرف ہے انس۔ ابو کا، ابو کا یہاں پیش نہیں ہے نا، پیش با پر ہے، لیکن ابو کا جو ہے نا، ابو یہ اعراب بالحرف ہے۔ جا آنی ابو کا، میرے پاس آیا تیرا باپ۔ رأیتو ابا کا، رأیتو یہاں کیا، رأیتو فعل فاعل ہے نا، تو اب آگے جو مفعول آئے گا اس کا وہ نصب والا آئے گا، تو نصبی حالت کیونکہ الف کے ساتھ ہے، کیوں؟ ابا کا، با کے آگے الف ہے، با کے آگے الف ہے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ رأیتو ابا کا۔ یہ اعراب کون سا ہے؟ اعراب کیا کر، اعراب بالحرف، اور یہ کون سی؟ الف والی حالت ہے، اعراب بالحرف۔ آگے ہے مررتو بے ابی کا، میں گزرا تیرے باپ کے ساتھ، تو یہ ابی جو ہے یہ کون سا اعراب ہے؟ اعراب بالحرف جی، اور یہ جری حالت ہے۔ رفعی حالت میں واو آئے گی ابو کا، جا انی ابو کا، میرے پاس تیرا باپ آیا۔ جا انی اخو کا، میرے پاس تیرا بھائی آیا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ آ گیا، یہ اعراب بالحرف ہے، رفعی حالت، پیش والی حالت۔ اور رأیتو ابا کا، رأیتو اخا کا، یہ جو وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ واو آتی ہے رفعی حالت میں۔ اور جو آگے آئے گا نا مررتو بے ابی کا، مررتو بے اخی کا، تو یہ جو ہے نا یہ جری حالت ہے اور یہ اعراب بالحرف ہے، اور جری حالت جو ہے وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ یا کے ساتھ آئے گی۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اور جو ہے نا پھر یہ تو تھا معرب۔ اب مبنی دیکھیے، مبنی وہ ہے جو مرضی آ جائے اس کا آخر چینج نہ ہو۔ جیسے ہم نے ایک مثال دی آپ کو کہ جاءنی ہؤلاء، میرے پاس آئے وہ، جمع ہے نا، میرے پاس آئے وہ لوگ۔ رأیتو ہؤلاء، میں نے دیکھا ان لوگوں کو، ہاں جی، اور مررتو بہؤلاء، میں گزرا ان لوگوں کے پاس سے۔ تو یہ کون سا ہے؟ ہؤلاء مبنی ہے۔ اب جتنا مرضی آئے اس کے ساتھ کچھ بھی چینج نہیں ہوا، سمجھ آئی نا جی؟ اب یہ ہو گیا مبنی۔ مبنی چاہے وہ جو بھی حالت، رفعی حالت آئے، نصبی حالت آئے، جری حالت آئے، یعنی اس کا فاعل بننا ہو، مفعول بننا ہو، مجرور مضاف الیہ بننا ہو، جو مرضی حالت ہو، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ برقرار رہے، کسی کے آنے سے چینج نہ ہو۔ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ کون سے ہیں؟ یہ مبنی ہیں۔ ہاں جی، جیسے آپ کو جاءنی یحییٰ، جاءنی موسیٰ، جاءنی عیسیٰ، ہاں جی، رأیتو موسیٰ، رأیتو عیسیٰ، رأیتو یحییٰ، مررتو بیحییٰ، رأیتو یحییٰ، جاءنی یحییٰ۔ تو یہ کوئی چینج ہوا ہے؟ تو اب کیا آپ کو پتہ چلا کہ اسم معرب جو ہوتا ہے وہ عامل جو آئے، مختلف عامل آئے، پیش دینے والا آئے تو اس پر پیش آئے گی، زبر دینے والا آئے تو اس پر زبر آئے گی، اور زیر دینے والا آئے گا تو اس پر زیر آئے گی۔ مبنی وہ ہے کہ عامل چاہے پیش دینے والا آئے، زیر دینے والا آئے، زبر دینے والا آئے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا مبنی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس پر زبر زیر پیش آنے والا ہو وہ کون سا ہوگا؟ اعراب بالحرکت، ہاں جی، اور جس پر واو الف یا آئے وہ اعراب کون سا ہوگا؟ ہاں جی، یہ آپ دیکھو نا قرآن مجید میں آتا ہے
قال الرجلان، ہاں قال الرجلان، اب رجلان جو ہے یہ الف آئی نا اس پر، تو یہ تثنیہ ہے، قالا الرجلان، جی کہا ان دو لوگوں نے، تو یہ اعراب کون سا ہے؟ اعراب بالحرف ہے، یہ رفعی حالت ہے، یہ رفعی حالت و اعراب بالحرف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واو کے ساتھ آئے گا، ہاں جی جب فاعل آئے گا تو رفعی حالت واو کے ساتھ ہوگی، نصبی حالت جو ہے یہ الف کے ساتھ ہوگی، اور دوسری جو ہے نا جری حالت میں ہوگی۔ اب پھر اس کی تفصیل پھر آگے آئے گی کہ اس کو بسا اوقات جو ہے نا نصبی اور جری حالت دونوں جو ہے نا نصبی اور، ہاں جی تو یہ اعراب کس حالت میں بدلے گا؟ جب فاعل بنانا ہو، تو فاعل کیا اعراب کیا ہوتا ہے فاعل کا؟ نہیں، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ زیر آتی ہے اس پر، پیش آتی ہے نا، کہتا نا جانی زیدن، تو یہ خاموشی والی کون سی بات ہے؟ ہاں جی فاعل میں نے بتایا تھا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، وکل مفعول منصوب، کیا کرتے کل مفعول، میں نے 1000 دفعہ یہ بتایا، کل فاعل مرفوع، جب بھی فاعل آئے گا وہ مرفوع ہوگا، وکل مفعول منصوب، اور جو بھی مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا، وکل مضاف الیہ مجرور، اور ہر مضاف الیہ کیا ہوگا؟ یہی 3 حالتیں ہیں۔ ہاں جی جب آپ کس میں پڑھیں گے نا اس کے بعد جو آئے گی مرفوعات کی، منصوبات کی، مجرورات کی، کہ مرفوعات کتنے ہیں، ہاں جی مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں، مجرورات کتنے ہیں۔ ہم بتاؤں کہ مرفوعات 8 ہیں، کتنے؟ یعنی جو مرفوع آئیں گے جن پر پیشی آئے گی وہ کتنے ہیں؟ 8، اور منصوبات کتنے ہیں؟ 12۔ سنا؟ میں بتاؤں گا آپ کو، مرفوعات 8 ہیں، منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور مجرورات کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یعنی جن پر پیش آئے گی وہ 8 ہیں، جن پر زبریں آئیں گی وہ کتنے ہیں؟ 12، اور جن پر زیر آئے گی وہ کتنے ہیں؟ 2، کتنے ہو گئے؟ 22، اور 5 آئیں توابع، ان کو کیا بولتے ہیں؟ توابع، یعنی اس کے تابع آنے والے، وہ جن کے پیچھے آنے والے، وہ 5 وہ ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ اعراب جو ہے نا یہ قسمیں جو ہیں 27 ہے، جن کا ہم ذکر کریں گے کہ مرفوع کون کون سا آتا ہے، پیش کس پر آئے گی، زبریں کس پر آئیں گی، زیریں کس پر آئیں گی، اور توابع کون سے ہیں۔ توابع کا بھی اعراب ایک ہی ہوتا ہے، جو مجھے موصوف کا اعراب ہوتا ہے، صفت کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں نا کہ انسن حافظن، تو انس جو ہے یہ موصوف ہے، اور جو انس حافظن یہ اس کی صفت ہے، تو نعت جو ہے نا یہ صفت جو ہوگا نا اس کا اعراب وہی ہوگا حافظن کا جو انس کا اعراب ہوگا۔ تو یہ ایک تابع ہے، اس توابع میں تاکید ہے، بدل ہے، اور جو ہے عطف ہے وغیرہ وغیرہ، وہ 5 کے جب ہم بتائیں گے تو مرفوعات کون کون سے ہیں، منصوبات کون کون سے ہیں، مجرورات کون کون سے ہیں، اور جو ہے نا توابع کون کون سے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا اسم کی قسمیں ہیں کہ اسم یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اور توابع ہوگا۔ تو یہ 27 قسمیں اس کی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معرب تو جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف اعراب آ جائے تو وہ بدلتا جائے گا، وہ معرب ہو گیا، سمجھ آئی نا؟ یعنی عامل مختلف آئیں گے تو جو بدلتا جائے گا، جس کا آخر بدلتا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ معرب، اور جس کا آخر نہیں بدلے گا وہ مبنی ہوگا۔ اور مبنی کون کون سے ہیں؟ اب یہ بات جو ہے نا آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ مبنی کون کون سے ہیں۔ ایک تو مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر نہ بدلے۔ اب فعل مضارع میں جو صیغہ ہے یضربو کا، یہ بات سننے والی آپ کو پتا ہوگا جنہوں نے صرف پڑھی ہے، یضربو کا صیغہ جو ہے یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ یضربو کا معرب ہے، کیوں کہ جب جہت پر لے جاؤ تو کیا بنتا ہے؟ لم یضرب، تو یضربو رہتا ہے،
تو بدلا نا. با پر پہلے کیا تھی یضربو میں پیش, تو اب لم کن کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جزم آگے. نہیں یار جزم کیا ہم سمجھائیں آپ کو, کیا آ گیا؟ تو اور جب نفی موقت بالن ناسبہ معلوم آ گئی تو کیا آ گئی؟ لفظ لن آنے سے کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. تو یضربو پھر کیا ہوا؟ کیا بات ہے, یضربو کیا ہوا؟ مورب ہوا. اب کون کون سے صیغے مورب ہیں؟ 14 صیغے جو مضارع کے ہیں اس میں کون کون سے صیغے مورب ہیں؟ حرف عطین کتنوں میں آتا ہے؟ اب صحیح آپ کو حرف عطین, اب پرانی باتیں آپ کو پھر یاد آ رہی. حرف عطین کس کس میں آتا ہے؟ بولیں کون سے, بولیں نا اس کو. میرے اللہ میرے اللہ, پہلا بولیں نا, یضربو پہلا, چوتھا کیا ہے؟ تضربو. آگے کون سا ہے؟ 7واں, وہ کون سا ہے؟ تضربو. اور 11واں کون سا, 13واں کون سا ہے؟ اضربو. اور 14واں کون سا ہے؟ نضربو. یار اتنے بھی آپ کو نہیں پتا. یضربو یضربان یضربونا, تضربو تضربان یضربنا, تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا, اضربو نضربو. تو حرف عطین یعنی جس پر یہ عطین 4 لفظ آتے ہیں, الف تا یا نون. یضربو میں یا آئی, تضربو 2 صیغے تضربو کے اس میں تا آئی, اضربو میں الف آئی حمزہ آیا, اور نضربو میں نون آئی. تو حرف عطین کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں حرف عطین؟ کتنے ہیں حرف عطین؟ 4 ہیں, لیکن صیغے کتنے ہیں؟ 5. یہ سارے کون سے ہیں؟ مورب ہیں, یہ مبنی ہیں؟ مورب ہیں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا آخر ان میں بدلے گا. دیکھیں نا, لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضربا, یہ لن یضربا بدلا ہے. آگے دو آگے جو ہے نا وہ نہیں بدلے. آگے مؤنث کا چوتھا صیغہ بدلے گا لن تضربا, آگے 7واں صیغہ بدلے گا لن تضربا, لن اضربا لن نضربا یوں بدلے گا, اور درمیان والے نہیں بدلیں گے. تو یہ مضارع کے 5 صیغے کیا ہیں؟ مورب. یہ یاد رکھیے. اب آگے دیکھیے کہ جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے, جمع مؤنث کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ ہاں کتنا, کون کون سا؟ بولو نا اس کو, کون سا ہے اس کا؟ بولو تو صیغہ بولو نا بھائی. یضربنا, تضربنا, یہ کبھی بدلے؟ آپ جہاد میں چلے جائیں, لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا, لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا, یہ بدلے ہیں. آگے نفی مثلا میں چلے جائیں, لا یضربنا لا تضربنا. مجہول میں چلے جائیں, لا یضربنا لا تضربنا. نفی موقت بالن ناسبہ میں چلے جائیں, اب لن یضربنا لن تضربنا لن یضربنا لن تضربنا. نفی یہ چھٹا صیغہ غائبات کا, اور کیا ہے 12واں صیغہ مخاطبات کا, وہ بدلا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی. یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو یہ ویڈیو بار بار دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو یہ بھول جائیں گے, آپ کو اتنے تفصیل سے جتنا میں بتا رہا ہوں کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو. 5 صیغے مضارع کے جو حرف عطین جن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ مورب. اور 2 صیغے جو ہیں, چھٹا صیغہ غائبات کا اور 12واں صیغہ مخاطبات کا, یضربنا تضربنا, وہ کیا ہے؟ مبنی. آ گیا؟ اچھا, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مبنی جو ہے نا پھر 2 قسم ہے. ہاں, مبنی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم. مورب کو بتایا تھا نا کہ مورب وہ ہے جس کے عامل آنے سے آخر بدلتا جائے. وہ ساری قسمیں مورب کی ہیں, بہت ساری قسمیں آئیں گی مورب کی. مبنی جو ہوتا ہے جس کا آخر نہ آئے, تو مبنی 2 قسم ہے. ایک ہے مبنی الاصل, ایک ہے
مبنی الاصل، میری بات غور سے سنو، مبنی الاصل کیا معنی؟ جو ایکچول مبنی ہے، کیا ہے؟ جو ایکچول مبنی ہے۔ دوسرا ہے مشابہ مبنی الاصل، جو مبنی الاصل کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جب سمجھ آ جائے آپ کو مجھے بتانا۔ ایک ہے جو مبنی کی دو قسمیں، ایک ہے اصل مبنی الاصل ایکچول مبنی، ایک ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ ملتا جلتا ہے، دو ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں۔ مبنی الاصل تین ہے، مبنی الاصل تین ہے۔ ایک فعل ماضی، ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ ضربہ۔ آپ کوئی باب لے لو، آپ مجردوں کا لے لو، آپ مزید کا لے لو، آپ رباعی کا لے لو، مزید فی کا لے لو، مجرد کا لے لو، سمجھ آئی؟ ماضی کا پہلا صیغہ مجھے دکھاؤ کہ کبھی بدلا ہو۔ ماضی کا پہلا صیغہ بولو کیا ہے؟ ہاں زور سے، یہ آواز جائے نا یہاں تک، زور سے بولو۔ ضربہ۔ اور کوئی اور بتائے، کوئی اکرما، اور بتائیے۔ ہاں ماضی کا یار کوئی صیغہ بول دو، کچھ بولو منہ سے۔ اکتسبہ۔ اب یہ دیکھو کہ یہ ماضی کا صیغہ جو مرضی عامل آ جائے، کبھی بدلا ہے؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل مبنی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھو گے نا تو آپ کو ناو اچھی طرح آ جائے گی، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کو۔ تو مبنی الاصل کون سا ہے؟ فعل ماضی، کبھی نہیں بدلے گا۔ ہاں اسی طرح امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، آپ سمجھ رہے ہیں کہ امر حاضر معروف کیا ہے؟ بولو کون سا صیغہ ہے؟ اضرب۔ کسی اور باب کا انصر، کسی اور باب کا علم، اور کسی باب کا امنا، احسب، ہاں جی، کسی اور باب کا اشرف، اکرم، ہاں جی، صرف۔ یہ مبنی الاصل ہے۔ یہ کبھی چینج ہوگا؟ یہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ امر حاضر معروف کا اضرب جو ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا مبنی الاصل، جو کبھی چینج نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ تو فعل ماضی کا صیغہ جو ہے فعل ماضی یہ مبنی الاصل ہے۔ امر حاضر معروف یہ کیا ہے؟ یہ مبنی الاصل ہے۔ اور حروف، تمام حروف کون سے ہیں؟ ہاں لیٹر کون سے ہے؟ ہاں یار آپ کو لیٹرز کا نہیں پتا؟ الفابیٹ کیا ہے وہ؟ آپ کو حروف کا نہیں پتا؟ میں تمہیں یہ بچوں والی باتیں پڑھاؤں آپ کو۔ حروف کون سے ہیں؟ الف، با، تا، سا، جیم۔ یہ دیکھیں الف سے یہ کتنے حروف ہیں؟ 28۔ اب یہ آپ چیزیں یاد رکھنی ہے آپ کو۔ عربی میں الفابیٹ کتنے ہیں؟ 28۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی۔ اب دیکھو کبھی کوئی چینج ہوا ہے؟ اب کبھی عین کبھی چینج ہوا ہے؟ ہاں جی، الف چینج ہوا ہے، با چینج ہوا ہے، تا چینج ہوا ہے۔ میں پنجابی کی بات نہیں کر رہا کہ الف بے تے سے ٹے پے، وہ نہیں، چھ بات نہیں کر رہا، میں عربی کی بات کر رہا ہوں۔ عربی میں کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ الف با تا سا، انس، الف با تا سا جیم ہا، یہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ حروف کیا ہے؟ کبھی چینج ہوا ہے؟ تو مبنی، اصل مبنی کتنے ہو گئے؟ میرے اللہ، مبنی الاصل کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ فعل ماضی۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ فعل امر۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل۔ یہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ آپ اگر چینج ہوگے تو بتاؤ مجھے، آپ کو تو صرف پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئے مبنی الاصل۔ اچھا، ان کے علاوہ جو فعل مضارع ہے، ہاں جی، وہ بھی مبنی ہے، ہاں جی،
وہ بھی مبنی ہے جو میں نے 2 صیغے بتائے آپ کو، فعل مضارع کے جو 2 صیغے مبنی ہیں، کون کون سے؟ یضربنا، تضربنا، یہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ مبنی ہیں۔ یضربنا، تضربنا، یہ تب ہیں جب یہ نون مؤنث کے ساتھ ہوں، اور یہ ظاہر نون مؤنث کی ہوتے ہیں نا۔ یضربنا کبھی نون کے بغیر تو نہیں آئے نا، وہ جمع مؤنث نہیں بنے گا۔ تضربنا جمع مؤنث نہیں بنے گا، وہ نون کے ساتھ آئے گا تب جمع مؤنث بنے گا، تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ اچھا یا نون تاکید کے ساتھ متصل ہو، درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ ہاں جی، یعنی کیسے؟ یا جو مضارع کا صیغہ ہے تو وہ نون تاکید کے ساتھ آئے، کیسے؟ لأضربن، لنضربن، ہاں، یہ 5 صیغے جو ہے نا، یہ جو ہے نا 5 حرفتین کے، ہاں جی، جب اس کے ساتھ نون تاکید کا ملائیں تو کیا بنے گا؟ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لأضربن، لنضربن، لتضربن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب نون تاکید کے ساتھ یہ آئیں پھر مضارع کے صیغے، یہ 5 صیغے جو ہیں یہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے۔ جب نون تاکید کے ساتھ آئیں، چاہے تاکید خفیفہ ہو یا تاکید ثقیلہ ہو، یہ کیا بنیں گے؟ مبنی۔ یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ اچھا، درمیان میں جب کوئی حرف ان کے ساتھ، ان کے درمیان میں نہ آئے، جیسے آپ پڑھتے ہو نا، میں مثال دیتا ہوں درمیان میں آنے کا۔ اب امر پڑھیں نا، اضرب، اضربنا پڑھتے ہیں نا، اضربنا، آگے کیا پڑھیں گے؟ اضربان نے، تو اب نون تاکید کا ہے نا، لیکن درمیان میں کیا آ گئی؟ الف آ گئی نا، ہاں جی۔ تضربینا، اس میں یا آ گئی، تضربونا، اس میں واو آ گئی، تو جب واو درمیان میں آ جائے تو یہ پھر مبنی نہیں رہتا۔ اگر نون تاکید کے درمیان کوئی صیغے کے درمیان نہ آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ یہ 5 صیغے جو ہیں نا اس کے مضارع کے، یضربن، لیضربن، لتضربن، لتضربن، لاضربن، لنضربن، ان میں کوئی حرف درمیان میں نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ مبنی۔ اور دوسرے جو ہے نا، جب تضربان نے، اگر اس پر لام تاکید کا لائیں، لتضربان، لتضربون، لتضربین، یہ یا آ گئی نا، یا آ گئی اور الف آ گئی اور وا آ گئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ یعنی جب وہ آ جائے نا، درمیان میں کوئی حرف آ جائے، نون تاکید کے اور لیٹر کے درمیان حرف آ جائے، مضارع صیغے کے درمیان اور نون تاکید کے درمیان حرف آ جائے، کوئی بھی حرف فاصلہ آ جائے تو وہ مبنی نہیں رہتا۔ حرف نہ ہو، جیسے 5 صیغوں کا میں نے بتایا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صیغے جو ہیں مضارع کے، جو 5 صیغے ہیں، یہ جو ہے نا، اگر نون تاکید کا نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ معرب۔ نون تاکید کا، میں نے پہلے آپ کو مثال بتائی، نون تاکید کا نہ ہو تو معرب، اور نون تاکید کا آ جائے تو یہ مبنی۔ اور باقی صیغے جتنے مضارع کے ہیں، مثلا تثنیہ ہے، تضربان ہے، جمع ہے، تضربونا، ہاں جی، تضربینا، چاہے مذکر کا تضربان ہو یا مؤنث کا تضربان ہو، یا مؤنث کا تضربینا ہو، یا جو ہے نا مذکر کا تضربونا ہو، یہ صیغے کون سے ہیں؟ معرب ہے، کیونکہ ان میں الف آ گیا، یا آ گئی، واو آ گئی، فاصلہ آ گئی۔ آپ کو تھوڑی سمجھ اس کی آ رہی ہے؟ ہم اس طرح پڑھی ہوئی ہے نا اب، تو یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے، کیونکہ ان میں یہ آ گیا۔ تو یہ ہم نے کیا بتایا کہ یہ مبنی الاصل ہے۔ تو یہ اب آپ کو یہ قسم معلوم ہونی چاہیے۔ اب آپ کو یہ بات، میں نے یہ بات بتائی، میں کنکلوژن کرتا ہوں مختصر، کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرب اور مبنی، ٹھیک ہے نا؟ معرب وہ ہوتا ہے جس کا مختلف عامل آنے کے ساتھ، جس کا آخر جو ہے نا
وہ تبدیل ہوتا رہے، اور جس کا آخر تبدیل نہ ہو مختلف عامل آنے کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور مورب جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اعراب دلتا ہے نا، تو اعراب دو قسم کا ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کیا ہے؟ وہ جس کو ضمہ، فتح، کسرہ، یا جس کو رفع، نصب، جر کہتے ہیں۔ اور جو ہے نا یا جو رفع پیش والا اس کو رفعی حالت کہتے ہیں، رفع والے کو مرفوع کہتے ہیں، منصوب کہتے ہیں، مجرور کہتے ہیں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا اس کی؟ تو دوسرا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ جو اعراب بالحرف ہوتا ہے، اگر رفعی حالت ہو، پیش والی حالت ہو تو واو آتی ہے، نصبی حالت ہو تو الف آتی ہے، اور جری حالت ہو تو اس میں یا آتی ہے۔ اب یہ تھا اس کا کہ اعراب جو ہے نا آپ کا بالحرف ہوگا یا اعراب بالحرکت ہوگا۔ اب ہم نے اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ مبنی جو ہوتا ہے، جس کی مثال ہم نے ہاؤلائے کے ساتھ دی تھی، اور مبنی مورب کی حالت ہم نے جانی زید ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ دی تھی، یا رہ تو جانی ابو کا، رہ تو ابا کا، اور مرر تو بے ابی کا، اس کے ساتھ دی تھی ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے نا مبنی کون سا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ مبنی جیسے مضارع ہے، اس کے جو پہلے 5 جو حرفتین والے صیغے ہیں وہ مورب ہیں، اور 2 صیغے جو ہے نا یضربنا، تضربنا، یہ مبنی ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوتی جب یہ نون کے ساتھ آئیں۔ اور جو ہے نا یہ 5 صیغے جو حرفتین والے تھے یہ مورب تھے، لیکن کب مورب تھے؟ جب نون تاکید کے ساتھ نہ آئیں۔ اگر نون تاکید کے ساتھ آ جائیں تو یہ مبنی بن جائیں گے، ہاں جی۔ اور اسی طرح جو ہے نا جمع مؤنث یضربنا، تضربنا، جب نون کے ساتھ ہوں تو یہ مبنی ہے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جمع اور تثنیہ کے صیغے یضربان، یضربون، تضربین، تضربان، یہ صیغے جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مورب ہیں، کیونکہ ان میں نون جو ہے نا اس کے صیغے درمیان واو کا فاصلہ، الف کا فاصلہ، یہ کا فاصلہ آ گیا، اس کی وجہ سے یہ مبنی نہیں بن سکے۔ تو یہ دو یہ یہاں تک ہم نے ذکر کیا مورب کا۔ اب آگے جو ہے نا ہم اس کو ذکر کریں گے اگلے سبق میں کہ مبنی الاصل کی نا جو ہم نے قسمیں بنائی تھی آپ کو، مبنی الاصل ماضی ہے، ہاں، مبنی الاصل امر ہے، مبنی الاصل حروف ہیں، اور چوتھی قسم کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ جو فعل مضارع ہے، ہاں جی، وہ مبنی ہے جب وہ بشرطے کہ جمع مؤنث نون کے ساتھ ہو، یضربنا، تضربنا، ہاں جی، یہ چوتھی قسم، یہ مبنی ہے۔ اور جب اور اس کے ساتھ جو 5 صیغے ہیں نون تاکید سے متصل ہو تو یہ بنتے ہیں۔ اور جو ہے نا 5ویں قسم ہم نے بتائی تھی کہ نون تاکید کے ساتھ متصل ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی ہم نے 3 تو یہ سیدھے نا ماضی، امر اور حروف۔ چوتھی قسم تھی یضربنا، تضربنا، یہ جب نون کے ساتھ متصل ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ چوتھی قسم تھی مورب کی۔ 5ویں قسم تھی کہ 5 جو حرفتینہ والے صیغے ہیں وہ اگر تاکید کے ساتھ آ جائیں، لا اضربنا، لا نضربنا، یہ لا یضربنا، ان کے ساتھ آ جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی اصل۔ اور 5ویں یہ 5 قسمیں ہو گئیں۔ 6ٹھی قسم جو تھی مبنی اصل کی، وہ اس میں متمکن ہے جو ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی اسم متمکن وہ جو ہے نا 6ٹھی قسم ہے مبنی الاصل کی، جی، مبنی الاصل کی جب ترکیب میں واقع نہ ہوں تو، جی، مبنی جیسے زید، عمر، بکر ہے، یہ جو ہے، تو اس کا انشاءاللہ تفصیل آگے ہم ذکر کریں گے۔ ابتداء کے جملہ کلمات عرب 2 قسم است۔ عرب کے کلموں کی مکمل 2 قسمیں ہیں، یہ جتنے بھی کلمات عرب ہیں، کیونکہ ہم نے عرب کی بات کر رہے ہیں نا، کلمات عرب کی، عربی کلمے جو ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ مورب آنست کہ اخرج با اختلاف عوامل مختلف شود، جس میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف عامل کے آنے کے ساتھ جس کا آخر جو ہے بدل جائے
اس کو مورب کہتے ہیں۔ جیسے زیدن ہے، جانی زیدن میں، رأیت زیدن میں، مررت بزیدن میں، یہ آپ کو سمجھ آئی نا۔ اور جا عامل ہے، زیدن مورب ہے، اور ضمیر جو ہے نا، جو اس پر جو ہے نا ضمہ، وہ اعراب ہے، اور دال جو ہے محل اعراب ہے۔ جس کے اوپر اعراب آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے، اور جو ہے نا پیش وہ اعراب ہے۔ اچھا، مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل لانے کے ساتھ مختلف نہ ہو، جیسے ہاؤلا ہے کہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں یہ برابر رہتا ہے۔ جانی ہاؤلا، رأیت ہاؤلا، مررت بہاؤلا۔ یہ آج آپ کا سبق تھا، یہ فصل ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے کچھ ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ کیا ذکر کیا؟ وہ جس فصل بدا کی جملہ حروف مبنی ہے، الف با تا سا ایک آ گیا، اور افعال فعل ماضی وہ مبنی ہے، امر حاضر معروف مبنی ہے، فعل مضارع و نون جمع مؤنث یضربنا یہ بھی جو ہے نا مبنی ہے، نون تاکید بھی مبنی ہے، جب وہ 5 صیغے آئیں، لاضربن، یضربن، تضربن وغیرہ مبنی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے بدا کے سے جو چلتا ہے نا اسم غیر متمکن، وہ بھی مبنی ہے۔ تو یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے، صحیح ہے نا؟ ہاں۔